بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دیہات کے اندر ماں بیٹا رہتے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹے کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ لڑکے کی ماں کافی بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ لڑکا اپنی ماں سے کافی پیار کرتا تھا اور ماں کی ساری دیکھ بھال خود کرتا تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو بلایا اور بلا کر اس سے کہا کہ بیٹا دیکھو، زندگی ایسے نہیں گزرنے والی۔ زندگی کے اندر کافی مشکلات آتی رہتی ہیں اور اس کو چلانے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے۔ اب تمہارا باپ تو زندہ ہے نہیں جس کے اوپر ساری ذمہ داری ہوتی کہ وہ کما کر گھر لے آتا جس سے ہم دونوں کا گزارا چل پاتا۔ اب تمہیں ہی گھر کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی، تمہیں محنت مزدوری کرنا پڑے گی جس سے کم ہم دونوں کا گزارا تو ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تمہاری شادی تو ہوئی نہیں ہے جس سے تم پر زیادہ اخراجات آ سکیں۔ اس لیے اب کل کو تم نے شادی بھی کرنی ہے، بہتر ہے کہ کوئی اچھا سا کام ڈھونڈ کر محنت مزدوری کرو۔ بیٹے نے اپنی ماں کی ساری بات تحمل کے ساتھ سنی اور ماں سے کہا کہ امی جان آپ فکر نہ کریں، میں لازمی کوئی نہ کوئی ایسا کام ڈھونڈ لوں گا جس سے ہم دونوں کا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ جیسے دوسری صبح ہوئی تو یہ بازار کے اندر کام ڈھونڈنے کے لیے آ گیا۔ اب پوری بازار کے اندر چکر لگاتے ہوئے اسے کافی وقت گزر گیا، کوئی بھی بندہ اس کو نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ اسی دوران یہ ایک چوک کے اوپر بیٹھا ماتھا پکڑے اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب میرا کیا بنے گا، یہاں تک کہ مجھے کوئی نوکری دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اسی دوران اس کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا تو اس نے لڑکے کو اداس بیٹھا دیکھا تو یہ اس کے پاس آ گیا اور آ کر اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا۔ تو لڑکے نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بزرگ ٹھہرا ہوا تھا۔ بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ بیٹا کیوں آپ اتنے اداس بیٹھے ہو؟ اداسی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، یہ تو زندگی ہے، انسان کی چلتی رہتی ہے، کبھی خوشی کبھی غم، یہ تو آتے رہتے ہیں۔ لڑکے نے بزرگ کو جواب دیا کہ میں صبح سے نوکری کی تلاش کے لیے نکلا ہوا ہوں، پر یہاں پر مجھے کوئی بھی نوکری دینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے میں اداس بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے کہا کہ سمجھو اب تمہارا یہ کام ہو چکا ہے۔ لڑکے نے کہا وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا کہ مجھے بھی ویسے ایک ملازم کی ضرورت تھی، اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ ہم میاں بیوی کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، بازار میں سامان لینے میں مجھے کافی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے تم ہمارے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لینا اور ساتھ ہی بازار سے سامان لے آیا کرنا، میں تمہیں کافی اچھی تنخواہ دوں گا۔ لڑکے نے اسی وقت حامی بھر لی اور یہ بزرگ کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ دیر میں بزرگ اسے اپنے گھر لے آیا، اس نے لڑکے کو سارا کام بتا دیا، پھر یہ لڑکا ان کے ہاں کام کرنے لگا۔ شام کو یہ اپنے گھر لوٹا تو آ کر اس نے اپنی ماں کو خوشخبری سنائی کہ امی جان مجھے کافی اچھی نوکری مل چکی ہے، مالک بھی کافی اچھا ہے، اب میں انہی کے ہاں کام کروں گا۔ اس کی ماں کافی خوش ہوئی اور بیٹے سے کہنے لگی کہ چلو کچھ تو کام اچھا ہو گیا۔ اب لڑکا ان دونوں میاں بیوی کے ہاں کام کرتا رہا۔ اس کو کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ ماں کو حج کرواؤں۔ یہ نوکری کے ساتھ ساتھ پیسے جمع کرتا گیا۔ ایک دن یہ اپنی ماں کے پاس چلا آیا اور آ کر ماں سے کہنے لگا کہ امی جان اس بار ہم حج پر جائیں گے، میں نے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، اس بار میں آپ کو لازمی حج کراؤں گا۔ اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، ویسے بھی میری کب سے خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ سکوں۔ حج کا موقع آ گیا تو یہ دونوں ماں بیٹا حج پر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد یہ حج سے واپس چلے آئے۔ اب یہ دوبارہ کام پر آ گیا۔ یہ دونوں بزرگ میاں بیوی کافی خوش ہوئے اور لڑکے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگے کہ تم کافی خوش نصیب بیٹے ہو، جس نے اپنی ماں کو حج کروایا ہے، اس کا اجر تمہیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ ارادہ کیا کہ اپنی ماں کو حج کراؤں۔ یہ چھٹی مانگنے کے لیے ان بزرگ میاں بیوی کے پاس چلا آیا تو انہوں نے اسے چھٹی کے ساتھ ہی حج کے لیے اضافی پیسے دے دیے اور کہا کہ بیٹا اپنی ماں کو حج کرواتے رہنا جب تک تم سے ہو سکے، کیونکہ تم اپنی ماں کا حق ادا جتنا ہو سکے نہیں کر سکتے۔ پھر یہ اپنی ماں کو دوسری مرتبہ حج پر لے گیا۔ ایسے کرتے کرتے اس نے اپنی ماں کو 7 حج کروا دیے۔
ایک مرتبہ یہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو 7 حج کروا دیے ہیں، اب مجھے ایسے لگتا ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب یہ اسی سوچ و بچار کے ساتھ رات کو سو گیا۔ یہ نیند کے اندر سویا ہوا تھا تو اسے خواب آیا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ جب تم بچے تھے، رات کو سردی کے اندر سو رہے تھے، اسی وقت تم نے اپنے بستر کے اوپر پیشاب کر دیا تھا تو تمہاری ماں نے اٹھ کر بستر دھویا تھا۔ غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہیں تھا اور تمہاری ماں اسی بستر کے اوپر سو گئی۔ رات کو ٹھنڈ کے اندر وہ گیلے بستر کے اوپر سوئی رہی۔ اب یہ تمہارا ایک دن کا معمول تو تھا نہیں، جب تک سردیاں رہیں تو تمہارا بھی یہی معمول رہا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تم نے اپنی ماں کا حق کیسے ادا کر دیا؟ تم تو اپنی ماں کا ایک رات کا بھی ادا نہیں کر سکے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے تو تم بہت بڑی غلطی میں ہو۔ اسی دوران اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ اتنا شرمسار ہو رہا تھا کہ ابھی زمین منہ کھولے اور میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں۔ جیسے صبح ہوئی تو یہ اپنے کام پر آ گیا۔ یہاں پر یہ سارا دن مایوس سا رہا، یہ ادھر ادھر پھرتا رہا۔ جب اس کے بزرگ مالک نے دیکھا کہ آج لڑکا کافی خاموش سا ہے تو اس نے اسے اپنے پاس بلایا اور بلا کر پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے جو تم آج کافی خاموش دکھائی دے رہے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ کچھ بات ہی ایسی ہے، اب میں آپ کو کس منہ سے بتاؤں، کیونکہ میں خود ہی کافی زیادہ شرمسار ہوں کہ میں نے ایسے کیوں سوچا۔ بزرگ نے کہا کہ تم مجھے بتا سکتے ہو آخر معاملہ کیا ہے؟ لڑکے نے بزرگ سے کہا کہ میں کل بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو 7 حج کروا دیے ہیں اور میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر میں جب رات کو سویا تو خواب کے اندر دیکھا کہ کسی بندے نے مجھ سے کہا کہ جب تم رات کو سردی کے اندر سو رہے ہوتے تھے تو اپنی ماں کے ساتھ بستر میں پیشاب کر دیتے تھے۔ جب تمہاری ماں اٹھ کر دوبارہ بستر کو پانی کے ساتھ دھو کر اسی گیلے بستر پر سو جاتی تھی تو تم اپنی ماں کا ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اور تم سوچ رہے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میں بہت زیادہ شرمسار ہو گیا کہ ایسا میں نے کیوں سوچا ہوگا۔ بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں، جو تم نے سوچا یہ بالکل غلط سوچا، کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے آپ اس کا ساری زندگی خاک کی مٹی کے برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ماں نے آپ کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے۔ ہر برے حالات میں ماں نے اپنے بیٹے کو بچائے رکھا، چاہے وہ خود ہی بھوکی رہ کر گزارا کر لیتی ہے، پر ماں اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے یہ خیالات انسان کے اندر آتے رہتے ہیں، پر آپ اپنی ماں کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی۔ اگر آپ لوگ ماں کی خدمت کرتے رہے تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں اور ان کا کہنا نہیں مانتے تو ماں باپ کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جب لڑکے نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کا سارا بوجھ ہٹ گیا اور یہ بزرگ کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور میرے دل سے آپ کی وجہ سے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہ سیدھا گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ لیا اور ماں سے کہنے لگا کہ ماں، آپ جیسی عظیم ہستی اگر میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ اس نے پھر دوبارہ اپنی ماں کو حج کرانے کا ارادہ کیا۔ اس کی ماں اب کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے ماں کو کاندھے کے اوپر اٹھا کر حج کروایا۔